اللہ عز و جل فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست، جگری ایک دم دل سے جن سے دوستی تھی، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جگری دوست بھی کام نہیں آئیں گے، جسے کہتے ہیں نا کہ دانت کی کاٹی روٹی جس سے ہے آپ کی دوستی وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار لوگ جو ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پرہیزگار لوگ دشمن نہیں بنیں گے۔ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، غاصب ہے، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جو پرہیزگار، جن پرہیزگاروں سے آپ نے دوستی رکھی ہے وہ آپ کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ دشمن آپ کے نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ دوستی ایسے سے کیجئے کہ جو یہاں بھی آپ کے لیے فائدے مند ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ مگر آج تقوی کی بنیاد پر دوستی نہیں ہوتی، آج دوستی ہوتی ہے صرف مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، وجاہت کی بنیاد پر، زمینداری کی بنیاد پر، کون کتنا بڑا جو ہے گنڈا ہے، بدماش ہے، اس کا ساتھ اپنا ہو، چاہے وہ غاصب ہو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے زانی ہو، چاہے بد کردار ہو، کچھ بھی ہو، اس سے دوستی کرو۔ مگر سمجھ لو کہ ایسے لوگوں کی دوستی یہاں بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور وہاں تو نقصان دہ ہوگی ہی۔ اللہ تو دوستی پرہیزگاروں سے کرنا چاہیے، متقی سے کرنا چاہیے۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے تعلق سے منقول ہے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خلیلان مؤمنان وخلیلان کافران، دو دوست جو مومن تھے، مخلص مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور دو دوست ایسے تھے جو خالص کافر تھے، ایمان کا ان کے ہاں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ فتوفى احد المؤمنین، تو دو دوست جو مومن تھے ان میں سے ایک مومن کا انتقال ہو گیا، ایک مومن کا انتقال ہو گیا۔ وَبُشِّرَ بِالْجَنَّةِ، اور اس کو فرشتوں نے جنت کی بشارت دیا کہ تم مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے، کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تم جنت میں جاؤ گے۔ جانتے ہیں آپ وہ دوستی دیکھیے آپ، مومن کی دوستی، جو ہی اس کو جنت کی بشارت ملے گی نا، فَذَكَرَ خَلِيلَهُ، تو اپنے دوست کو یاد کر لے گا۔ وہ جس مومن متقی سے اس کی دنیا میں بولیے دوستی تھی، اس کو اسی وقت فوراً یاد کر لے گا، اچھا مجھ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، میں جنت میں جاؤں گا، میرا دوست کہاں جائے گا؟ اللہ، یہ ہے مومن کی دوستی، متقی کی دوستی۔ فوراً وہ مومن
مرنے والے کو جیسے ہی جنت کی بشارت ملی ویسے ہی وہ اپنے ساتھی کو وہاں یاد کرے گا، اور وہ ساتھی نہ خون کا ساتھی ہے، نہ نسب کا ساتھی ہے، نہ خاندان کا ساتھی ہے، نہ برادری کا ساتھی ہے، بلکہ صرف ایمان اور تقوی کا ساتھی ہے بس۔ کسی بھی قبیلے کسی بھی خاندان سے ہو، اب وہ اس کو وہاں پر یاد کرے گا۔ فقال اللہم ان فلانا خلیلی، اب اللہ سے وہ دعا مانگے گا، اس کے حق میں جنت کی بشارت ہو گئی، جنت میں جاؤ تم، تو کہے گا اے اللہ، اللہم ان فلانا خلیلی، اے اللہ فلاں میرا جگری دوست تھا جس کو میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ میرا جگری دوست تھا، کانا یامرنی بطاعتک وطاعت رسولک، یا اللہ وہ مجھ کو تیری فرما برداری کا حکم کرتا تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری کا حکم کرتا تھا، وہ میرا بڑا مخلص دوست تھا۔ کانا یأمرنی بطاعتک وطاعت رسولک ویأمرنی بالخیر وینہانی عن الشر، وہ مجھ کو بھلائی کا حکم دیتا تھا اور مجھ کو شرارت سے روکتا تھا۔ تو معلوم ہوا جگری دوست وہی ہے، بولو، جو آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے، رسول کی بولیے اطاعت کی طرف لے جائے، جو آپ کو خیر کی طرف دعوت دے، جو آپ کو شرارت سے روکے، جو آپ کو ظلم سے روکے، جو آپ کو غصب سے روکے، جو آپ کو بے ایمانی سے روکے، وہی اصلی بولیے دوست ہے۔ سمجھ لیجئے آپ، یامرنی بالخیر وینہی عن الشر وینبئنی انی ملاقیک، اور وہ مجھ کو یہ بھی بتاتا تھا کہ اے میرے دوست، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، چند دن جینے کے لیے دنیا میں آئے ہو، جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے تو سفر کی منزلیں اس کی منزل نہیں ہوتی ہیں، سفر کا جہاں جہاں سے گزر ہوتا ہے وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، ٹھہرنا اس کو منزل پہ ہوتا ہے۔ ایسے وہ میرا ساتھی مجھ کو بتاتا تھا کہ دنیا کو صرف سفر گاہ سمجھنا، اس کو منزل نہ سمجھنا، دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے آخرت تیری برباد ہو جائے، یہ سب مجھ کو وہ بتاتا تھا۔ اللہم فلا تضلہ بعدی، اب وہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تو اس کو چھوڑ کر دنیا سے آخرت میں آ گیا ہوں، مگر اے اللہ میرا وہ دوست جیسے میرے ساتھ متقی پرہیزگار دوست دنیا میں رہا، ایسے اللہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد بھی وہ تقوی پہ رہے اور پرہیزگاری پہ رہے۔ اللہ اب بتائیے آپ کتنا بتائیے کتنا محبت ہے ایک دوست کو دوست سے، اللہ اکبر، اپنی خود تو بن ہی گئی ہے، جنتی ہو ہی گیا ہے، مگر اپنے اس دوست کے لیے کہہ رہا ہے اے اللہ اب میرے اس دوست کو، میرا دوست تنہا ہو گیا ہے، اب کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو نصیحت کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ اس کو صراط مستقیم پہ رکھنا۔ اللہ جس راستے پہ میں اپنے دوست کو چھوڑ کر آیا ہوں، اے اللہ اسی راستے پہ اسے چھوڑ کے رکھنا، اے اللہ اب میرے بعد اس کو گمراہ نہ ہونے دینا، حتی تریہ مثل ما رأیتنی، اے اللہ اتنا اس کو دینا، اتنا دینا جو تو نے اللہ مجھ کو دیا ہے، اے اللہ وہ سب اس کو عطا کر دے، اللہ جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے وہ سب عطا کر دے، جو تو نے مجھ کو جنت کی بہاریں دکھلائی ہیں اے اللہ اس کو تو عطا بھی سے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِيتَ عَنِّي، اور اے اللہ جیسے تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے رضا کی بنیاد پر تو نے جنت کی بشارت دے دیا فرشتوں کے ذریعے سے، اے اللہ اس سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ اب آپ دیکھیے آخرت میں وہ ہے، مگر اپنے
چھوڑے ہوئے دوست کے لیے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ ایسے راضی اس سے ہو جا جیسے کہ تو مجھ سے راضی ہے، جیسے جنت کی بہاریں میرے لیے اویلیبل ہو گئی ہیں، اے اللہ میرے اس دوست کے لیے بھی جنت میسر آ جائے اور اس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَيُقَالُ لَهُ، فرشتے اسے کہیں گے اذهب، تم جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر، تم جاؤ جنت میں، اذهب، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت کی بہاریں لوٹو، جاؤ حورانے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم جنت میں جاؤ۔ اب سنو اپنے دوست کے لیے، فَلَوْ تَعْلَمُ مَا لَهُ عِنْدِي لَضَحَكْتَ كَثِيرًا وَبَكَيْتَ قَلِيلًا۔ اور سنو تم جس دوست کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہو، مجھ سے چروری منتی کر رہے ہو، اے میرے بندے میں نے تیرے اس دوست کے لیے وہ چیز رکھی ہے کہ اگر تو جان جائے تو تو خوب ہنسے گا۔ اللہ اکبر، تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روئے گا کم ہنسے گا زیادہ، جو تیرے دوست کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اب یہیں سے ایصال ثواب کا بھی ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی وہ تو آپ ہی کے منہج پہ تھا، آپ ہی کے پیٹرن پہ تھا، اور آپ دونوں ایک کیا تھے؟ ایک دم ایکویل تھے، برابر تھے، جتنا عمل آپ کے پاس اتنا ہی عمل اس کے، تو وہ تو جنتی تھا ہی، مگر پلس جو ایک جنتی نے اس کے لیے دعا کیا ہے، اب اس کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ کر دوں گا میں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے، بہت ہنسو گے۔ اللہ یا اللہ، یہ ہے مومن متقی کی دوستی۔ اللہ کے واسطے پرہیزگاروں سے دوستی کرو، اہل اللہ سے دوستی کرو، نیکوں سے دوستی کرو، ان کے کھٹے پھٹے پرانے کپڑے نہ دیکھو، ان کی جھوپڑی نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ ان کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، اور یہی سب چیز بولو آخرت میں زور سے بولیے کام آئیں گی۔ لہذا آخرت کی فکر کیجیے اللہ کے واسطے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، تو قال ثم يموت الاخر، پھر دوسرے ساتھی کا انتقال ہوا، جس کے لیے اس نے دعا کیا تھا اس کا بھی انتقال ہوا۔ تو قال ثم يموت الاخر فتجتمع ارواحهما، پھر دونوں کی روحیں جنت میں جا کر ملی، بچھڑی ہوئی جنت میں جا کر دونوں دنیا سے بچھڑ گئے تھے، ایک پہلے مر گیا تھا، دوسرا بعد میں مرا، تو اب دونوں کی روحیں آخرت میں جب ملیں گی نا، فَيُقَالُ لَيُثْنِي أَحَدُكُمْ عَلَى صَاحِبِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کی آخرت میں میرے سامنے تعریف کرو، تم اس کو کیا کہتے تھے، وہ تم کو کیا کہتا تھا، کس طرح کی تیری دوستی تھی ان کی۔ اللہ اکبر، تم دونوں ایک دوسرے کی فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لِصَاحِبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کہے گا نعم الاخ ونعم الصاحب ونعم الخلیل، بہت اچھا بھائی تھا میرا۔ سبحان اللہ، یہ اس کو کہے گا نعم الاخ، یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا، وہ کہے گا نعم الاخ، یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا۔ اللہ اکبر، یہ سگے بھائی نہیں ہیں، اللہ اکبر، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے نہیں ہیں، مگر آخرت میں وہ اس کو اپنا بھائی کہے گا، بولو، اور یہ اس کو اپنا بولو بھائی کا نعم الاخ، کیا ہی خوب میرا بھائی تھا، یہ کہے گا نعم الاخ، کیا ہی خوب میرا بھائی تھا، تو پھر کہے گا نعم الاخ انتا، آپ بھی تو بہت اچھے میرے بھائی تھے۔ سبحان اللہ۔ وَنِعْمَ الصَّاحِبِ، کہے گا بہت اچھا ساتھی تھا، تو کہے گا انت نعم الاخ، آپ بھی تو بڑے اچھے میرے ساتھی تھے۔ وہ کہے گا نعم الخلیل، کیا ہی جگری دوست تھا، تو پھر کہے گا انت نعم الخلیل، تو بھی تو بڑا اچھا دوست تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو دو مومن متقی کا معاملہ ہو گیا، اب کافر کے لیے سنیے آپ۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرَيْنِ، حضرت علی فرماتے ہیں جب دو کافر مرتے ہیں،
جب وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرَيْنِ، اور جب دو کافروں میں سے ایک کافر مرتا ہے، دو کافر آپس میں دوستی کیے اور ان میں سے ایک مرتا ہے، وَبُشِّرَ بِالنَّارِ، اور اس کافر کو جہنم کی بشارت دی جاتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، ذکر خلیلہ، تو وہ کافر دوست اپنے کافر دوست کو یاد کرتا ہے، وہ کافر دوست اپنے بولیے کافر دوست کو یاد کرتا ہے، فیقول اللہم انا خلیلی کان یامرنی بمعصیتک ومعصیت رسولک، تو یہ کہتا ہے اے اللہ میرا دوست جو کافر تھا، میں بھی کافر تھا، وہ بھی کافر تھا، میرا وہ دوست مجھ کو تیری نافرمانی کا حکم کرتا تھا، تیرے رسول کی نافرمانی کا حکم کرتا تھا، وہ یامرنی بالشر، مجھ کو برائی کا حکم کرتا تھا، وہ ینہانی للخیر، اور مجھ کو بھلائی سے روکتا تھا، وَيُخْبِرْنِي أَنِّي غَيْرُ مُلَاقِيكَ، اور مجھ کو یہ بتاتا تھا کہ قیامت وغیرہ نہیں ہوگی، اللہ سے نہیں ملنا ہے، اسے چکر میں نہ پڑو، یہ سب مجھ کو بتاتا تھا، مجھ کو اس نے گمراہ کیا ہے، اللہم فلا تہدہ بعدی، اے اللہ اب میں تو چلا آیا ہوں مگر اس کو ہدایت نہ دینا، جیسے میں جہنم میں آیا ہوں ویسے وہ بھی جہنم میں آئے، اللہ اس کو ہدایت نہ دینا، فلا تہدہ بعدی، اللہ اس کو ہدایت نہ دینا، حتی تریہ ما اریتنی، یا اللہ تو اس کو وہ سب دکھا عذاب جو تو نے مجھ کو دکھلایا، اللہ اکبر، جو مجھ کو دکھلایا، اور تم اس سے ناراض ہو جا، وتسخط علیہ کما سخطت علی، تو اللہ اس سے ناراض ہو جا جیسے کہ تو ناراض ہو جائے، قال فیموت الکافر آخر، حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ مرا دوسرا والا کافر، فیجمع بین ارواحہما، پھر ان کی دونوں کی روحیں اکٹھا ہوئیں، دونوں کافروں کی دوستوں کی روحیں بولیے اکٹھا ہوئیں، فیقال لیثنی کل واحد منکما علی احدکما، تم دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی بارے میں کیا کہتے ہو، فیقول کل واحد منہم لصاحبہ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو کہے گا، کیا کہے گا، بئس الاخ وبئس الصاحب وبئس الخلیل، بہت برا دو ساتھ، بہت خراب بھائی تھا تو میرا، بہت خراب بھائی تھا، وہ کہے گا تو بہت خراب میرا بھائی تھا، کہے گا بہت برا تو میرا ساتھی تھا، کہے گا تو بہت برا خراب ساتھی تھا، وبئس الخلیل، کہے گا تو بہت برا جگری دوست تھا، وہ بھی کہے گا تو بہت برا جگری دوست تھا، تو لہذا آج لے ان کی پناہ، حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ محشر میں اگر مان گیا، اس لیے دنیا چند دن کی ہے، اچھے بادشاہ بھی جن کی حکومتوں میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت جنہوں نے کیا ہے، سکندر ذوالقرنین، جانتے ہیں آپ جب مرنے کی گھڑی آئی ہے تو سکندر ذوالقرنین نے کہا، لوگوں نے کہا کچھ وصیت کر دیجئے، کہا میری وصیت یہی ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا، اللہ، کسی نے آج تک کہا ہے کہ میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکالنا؟ ہر شخص کا ہاتھ یہاں رہتا ہے، مگر سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھا، اس نے کہا جب میں مروں اور مجھے کفنایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر رکھنا کفن سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں، سکندر جس نے پوری دنیا پر حکومت کیا ہے آج وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، آج وہ بولیے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے نہیں جائے گا، جائے گا تو ایمان لے کے جائے گا، تقوی لے کے جائے گا، پرہیزگاری لے کے جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جب روز موت دیکھ رہے ہو نہ، اب اس وقت تو اکثر و بیشتر موتیں اٹینڈم موتیں ہو رہی ہیں،
گھر سے آدمی نکل رہا ہے، روڈ پہ آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلو ایکسیڈنٹ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، آدمی گھر سے نکل رہا ہے اور جناب والا جیسے گاڑی پہ قدم رکھ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو جا رہا ہے، آدمی جناب والا بازار جا رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جا رہا ہے۔ یہ ساری موتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان نہیں ہیں؟ ہم لوگوں کے بچپن میں موت جب ہو جاتی تھی تو لوگ گھبراتے تھے، ڈر جاتے تھے، مگر اب یا اللہ اتنا زیادہ بے خوفی ہو گئی ہے کہ مردہ سامنے ہوتا ہے مگر پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے میری آج کے اس خطاب کا لب و لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے مومن رہو، پرہیزگار بنو، اور جو دوستی کرو وہ پرہیزگاروں سے دوستی کرو۔ کافر یا فاسق فاجر جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے، ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا چاہیے جو آپ کے لیے بآخرت میں باعث زحمت ثابت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔